اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. سیٹھی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب فیصل سبزواری صاحب جو کہ پروونشل منسٹر ہیں فار یوتھ افیئرز اور ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. السلام علیکم فیصل صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے حضور والا؟ جی اللہ کا کرم سر. آپ ٹھیک ہیں؟ سر توپیں بند ہیں یا چل رہی ہیں؟ سر ابھی تو آپ کی توپیں چل رہی تھیں, ہم تو بند ہیں, خاموش ہیں. تو یہ بتائیے کہ اب کیا فیصلہ کر لیا الطاف بھائی نے آپ لوگوں نے کہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ کی چھٹی کرانی ہے؟ سر صاحب میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم نے ایسی کوئی چیز طے کی ہے. وجہ یہ ہے کہ وی آر کنونس, الطاف ہے ویری مچ کنونس کہ ابھی جو بڑے ایشوز ہیں جس میں ہم بڑے ووکل رہے ہیں اور جس پر ہمیں کرٹیسزم کا بھی سامنا مشرف صاحب کے دور میں کرنا پڑا, وار آن ٹیرر کے مسئلے کے اوپر جو ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے, جو پاکستان کی سوورنٹی سے کھیلنے کی بعض طبقات کوشش کر رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایز اے ریزلٹ اکانومی پہ بھی ہٹ ہوا ہے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے گڈ گورننس لائیں, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اس ملک کو اچھا طرز حکمرانی دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی ایک اور بہت اہم وجہ ہے. جو میں کہتا ہوں کہ سندھ کا جو سوشل فیبرک ہے, جو وہاں دیہی اور شہری کی خلیج ہے, اس کو پاٹنے کے لیے بڑا اسٹیپ ہے جو ددائی صاحب اور الطاف بھائی نے لیا ہے. اور جہاں تک الطاف بھائی کی بات ہے تو ہم کنونسڈ کہ وہ اس کو مزید پاٹنا چاہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے رہیں. فیصل بھائی دو باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کراچی میں اچھی خاصی انسٹیبلٹی چل رہی ہے جس کا ظاہر ہے آپ کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم کا ہاتھ بھی ہے اس میں. دوسری طرف الطاف بھائی بڑے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اب انہوں نے ٹیررزم کی تو بات اتنی نہیں کی, انہوں نے تو جوڈیشری کو اکسایا, انہوں نے کہا جی پہ جاؤ زرداری صاحب نو, تکڑے ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب آپ نے ہماروں کا بھی ابھی ذکر کیا تھا میں کیونکہ سنس آئی ایم ون آف دی انسائڈرز, تو یہ بات میرے علم میں ہے کہ جب پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور این آر او پارلیمنٹ میں لانے کی ذکر ہوا تھا, تو وہاں پر بھی ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں بتلا دیا گیا تھا کہ ایم کیو ایم کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی پارلیمنٹ میں اس کو ووٹ کرنا ہے. سرپرائز موو ایٹ آل فرسٹ آف آل. سیکنڈلی جوڈیشری کو اکسانے کی بات نہیں ہے. ہم سب یہ سیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو اس وقت ملک کی اور سسٹم کی مضبوطی کے لیے اگر عدلیہ سے فیصلے آتے ہیں جو کہ عدل پر مبنی ہوں, تو ان کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور انہیں برداشت بھی کرنا چاہیے, چاہے ہٹ کہاں پر پڑے. آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی جس ٹارگٹ کے لیے ان کا حوالہ دیا اور ابھی بھی ذکر کیا, صاحب نہایت معذرت کے ساتھ ابھی جو ریسنٹ ویو ہے اس میں بڑا کلیئر سیکٹیرین رنگ ہے جو کہ ٹارگٹ ہوئی ہے بعض سیکٹس. گودرا نیو کراچی کے علاقے میں مجھے پتا ہے کہ کون سی بینڈ سیکٹیرین آؤٹ فٹ اور ایک جو واچ لسٹ کے اوپر ایک سیکٹیرین پارٹی ہے, ان دونوں کے درمیان ہنگامے ہوئے اور گھر جلا دیے گئے ایک دوسرے کے, پھر ڈاکٹرز مارے گئے. کراچی ہیز اے ہسٹری آف سیکٹیرین ٹارگیٹڈ کلنگز. آپ کو یاد ہوگا لیٹ 90s میں کراچی میں 100 سے زیادہ ڈاکٹرز مارے گئے بدقسمتی کے ساتھ, کم و بیش ایک ہی سیکٹ کے ٹارگیٹڈ کلنگز میں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 1985 تک کراچی میں آپ جھنگ اور پارا چنار کو بھول جاتے, اس طرح کا فرقہ وارانہ فساد اور تصادم ہوتا تھا 1985. صحیح ہے فیصل بھائی, مگر میں جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جوڈیشری کے اوپر آپ لوگوں نے ایک دم کیوں توجہ دے دی؟ ابھی حال ہی میں ہم نے خبر پڑھی تھی اخبار میں کہ وہ جو 3,000 2,500 4,000 کیسز تھے این آر او کے تحت جو کہ ایم کیو ایم کے ورکرز کے اوپر, جس میں 70-72 کیسز الطاف بھائی کے اوپر بھی تھے, ان کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا, کسی کو ریکارڈ ہی نہیں مل رہا. حالانکہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے جی کہ این آر او کے کیسز کھولے جائیں, اور مگر وہاں کراچی میں ریکارڈ ہی نہیں مل رہا ہے. نمبر 2 کہ وہ جو مئی 12 کا جو سارا واقعہ ہے, کچھ لوگ وکیل حضرات ابھی بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو جی اس کی تفتیش کریں, مگر ظاہر ہے سپریم کورٹ اس طرف جا نہیں رہا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ذرا مرم پٹی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ, ایک طرف آپ این آر او کے خلاف ہیں, دوسری طرف این آر او کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا ہے, تیسری طرف آپ نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ وہ مئی 12 کے جو کیس ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے. کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ صاحب ایسا ہے کہ 2 روز قبل اخبارات میں پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی طرف سے بڑی کلیریفیکیشن آ چکی ہے. وہ سارا کا سارا ریکارڈ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے. میں ان مقدمات کی صحت کے حوالے سے تو ابھی نہیں گفتگو کروں گا, وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی عدالتوں میں پہلے بھی ہوا ہے, خواہ وہ میجر کلیم کیس ہو, حکیم سعید کیس ہو یا دیگر کیسز ہو. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ہی جب ہم پر آپریشن چل رہا تھا اس وقت عدالتوں سے ہمیں انصاف ملا. میں آگے بھی انصاف کی توقع ہے کیونکہ دوز ور پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز, انکلوڈنگ کارروائی کے اوپر اگر پولیس والے کی ٹوپی چرانے کا یا بس جلا کر
भाग जाने का मुकदमा बनेगा तो वो आपको अंदाजा है कि उनकी सेहत क्या है। जहाँ तक 12 मई का ताल्लुक है तो अल्ताफ भाई वो द फर्स्ट पर्सन लीडर जिन्होंने मुतालबा किया था जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का। MQM फेल विक्टिम ऑफ 12th में 14 कारकुनान उस दिन हमारे शहीद हुए। वो पूरा एक पॉलिटिकल वायलेंस था जिसका सबसे ज्यादा नुकसान, खा वो जानी नुकसान हो, खा वो माली नुकसान हो, 31 से ज्यादा हमारे दफातर जला दी गई, या पॉलिटिकल नुकसान ये आज तक कहीं ना कहीं कोट किया जा रहा होता है। MQM एक रिएक्शन के तौर पर जरूर वजूद में आई थी, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम वी आर मैच्योर इनफ कि हमें अंदाजा है कि उस वक्त का वायलेंस जो था ऑर्केस्ट्रेटेड था, ज्यादा MQM को नुकसान। फैसल भाई, मैं अगर आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछूं, ये बजट को आप सपोर्ट कर रहे हैं या इसमें नहीं, आप वॉकआउट कर देंगे इस्लामाबाद में? पार्डन? ये जो बजट के ऊपर सारी डिस्कशंस हो रही हैं, इट्स बजट एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना जी गवर्नमेंट का। आप सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को इस बजट के ऊपर? फेडरल बजट, ये फेडरल बजट की बात कर रहे हैं। बजट में जो इश्यूज हैं सिटी साहब वो बड़े कैटेगोरिकली हमारे पार्लियामेंट लीडर, डिप्टी पार्लियामेंट लीडर, MNAs ने गोशगुजार किए हैं। आपको ये भी इल्म है कि 18th अमेंडमेंट के जब काम हो रहा था तो उस आइन से एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स को निकालने के हवाले से भी MQM ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ क्योंकि गिव एंड टेक था तो नोट ऑफ डिसेंट हमने वहां पर दिया है। मगर वोट तो डालेंगे ना जी हुकूमत के लिए, बजट के लिए, नहीं तो वोट नहीं डालेंगे तो गड़बड़ नहीं हो सकती। नहीं सर, ऐसा है कि ये तो हमने तय किया है कि हम जो सारे के सारे इश्यूज हैं जो कि रिलेटेड हैं आवाम से, गैस के ऊपर हमें इशू है, हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर अजनास की इशू है, फूड इन्फ्लेशन उससे डायरेक्ट ताल्लुक रखती है, हमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर इशू है, उस पर गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट मेक कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट ये सारे बेहतर फैसले करे। मगर वोट डालेंगे इनके लिए कि नहीं डालेंगे? फैसल भाई, कर रहे हैं वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? सर, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कोalition पार्टनर हैं। अभी तक तो हैं, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप रहेंगे। ये ना हो कि 3 महीने के बाद हम यहीं बैठे डिस्कस कर रहे हो और पता लगे MQM ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया है या हुकूमत से पुल आउट कर लिए। देखिए जी, MQM वो कहते हैं ना कि हमारी कोशिशें सबके सामने हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड इशू हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, वो सबके सामने ला रहे हैं, मीडिया के तवस्सुत से आवाम के सामने भी ला रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास भी ले जा रहे हैं और हुकूमत के सामने भी गोश गुजार कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी फैसल भाई, चाहिए हमने। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, थैंक यू। खैर साहब, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। आपकी जितने भी सवालात है वो क्लियर आंसर मिला है आपको या नहीं, इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत से सो मेनी क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड, कुछ आपको शायद क्लियर जवाब नहीं मिला। आप उनसे पूछ रहे थे कि वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे बजट के ऊपर, क्योंकि नाज़रीन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बजट पेश ज़रूर किया गया है लेकिन अभी पास नहीं हुआ, और अगर हुकूमत की जो कोalition पार्टनर्स हैं वो इस में वोट नहीं करते हुकूमत के हक में, तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो सकता है हुकूमत के खिलाफ। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, हमारे साथ रहिएगा।